بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ننگا ناچ جاری ہے لیکن سوشل میڈیا سب دکھا رہا ہے۔ پلاننگ یہ تھی لنڈن پلان والوں کی کہ میڈیا سارا قابو میں ہے، کچھ بھی سرفیس پہ نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس کو ایک سیاسی جماعت کا پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا جائے گا، اور عوام جو 90 کی دہائی میں بیوقوف بن جاتی تھی ایک بار پھر بیوقوف بن جائے گی۔ اس بار بازی سوشل میڈیا نے پلٹ دی ہے۔ یہ آپ ملاحظہ کریں، ویاڑی سے عائشہ نذیر جٹ کے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ان کے ساتھ پولیس کیا کر رہی ہے، پکڑ کے لے کے جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا سب دکھا رہا ہے۔ میڈیا پہ بے شک سب اچھے کی رپورٹ آئے، لیکن سوشل میڈیا عوام کے گھر گھر تک پہنچ چکا ہے، عوام سب دیکھ رہی ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں، یہ شاہ محمود قریشی، مہربانو قریشی اور زین قریشی کے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں، پولیس دیکھیں سادہ وردی میں انہیں کھینچ کے لے کے جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے ملتان کی، اور یہ پرویز الہی کی اہلیہ ہیں جن سے کاغذات تک چھین لیے گئے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں اس ٹائم ایک ننگا ناچ جاری ہے۔ تحریک انصاف کے پنجاب میں سمجھ لیں کہ تقریباً تمام کاغذات، چند ہوں گے اس کے علاوہ تمام کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں یا کر دیے جائیں گے۔ عمران خان کے کاغذات کا فیصلہ بھی جو میاں والی سے ہیں، ان کا فیصلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 4 ساڑھے 4 بجے ہو جائے گا۔ ویسے شعیب شاہین صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا سن لیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں ہماری انفارمیشن کے مطابق میاں والی سے، اور میرا خیال ہے لاہور سے بھی ہو جائیں گے، اور اگر یہ ریجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس رائٹ آف اپیل ہے، لیکن یہ کر نہیں سکتے، یہ اللیگل ہوگا اگر یہ کریں گے۔ تو دیکھیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 3 دنوں میں ہو رہا ہے، حاجی نعیم کا بہاولپور میں دیکھیں آپ، وہاں عدالت کے اندر اس نے ضمانت دی، عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں ڈی سی صاحب اور ساری پولیس پہنچ گئی، وہاں سے گرفتار کر لیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے کاغذات منظور ہونے کی اطلاعات ہیں میاں والی سے۔ I don't know ان کی اطلاعات کتنی درست ہیں، لیکن جب فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ بظاہر تو نہیں ایسا لگتا کہ کوئی عمران خان کے کاغذات منظور ہونے دے گا، اور ظاہر ہے کہ شعیب شاہین صاحب کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو 100% کوئی پکی اندر کی خبریں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن دوسری جو بات انہوں نے بتائی ہے اس پہ بھی غور کریں۔ عدالت کے اندر بیٹھا ہوا شخص ڈی سی پولیس کو لے کے آتا ہے جو آر او بھی ہے، اور گرفتار کروا لیتا ہے 3 MPO کا آرڈر جاری کر کے۔ یعنی وہی لوگ جو 3 MPO کے آرڈر جاری کر رہے ہیں، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے، وہی آر اوز بھی ہیں۔ ایسے کیسے شفاف الیکشن ہوگا؟ آر اوز تو سارے ڈائریکٹ اپارا سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ ایک دفتر ہے سارے آر اوز کو جو کنٹرول کر رہا ہے، سارا کنیکشن ڈائریکٹ ادھر ہے، سب کے ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ رابطے ادھر ہیں۔ تو پھر یہی ہوگا جو رزلٹ نکل رہا ہے۔ قاضی صاحب کی واپسی ہونے والی ہے۔ قاضی صاحب اس ساری افراتفری کے ذمہ دار ہیں تنے تنہا وہ، کہ جب پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ شفاف الیکشن ہو، لاہور ہائی کورٹ میں گئے، چلیں آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیتے، لیکن آپ کہتے جی کہ ہم جوڈیشری سے آر اوز دیں گے اور فوراً دیں گے، آپ ان کی ٹریننگ کریں، 3 دن لگتے ہیں ٹریننگ میں۔ معاملہ مختلف ہو جاتا۔ ججز قانون بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں، آر اوز کو کیا پتا ہے قانون کا؟ انہیں تو پڑھ پڑھ کے وکلا بتا رہے ہیں، دیکھیں جی یہ الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے۔ آر او کو کیا پتا قانون کیا ہے؟ اس کے لیے اگر جوڈیشری سے آفیسر لیے جاتے تو بہتر تھا، کم از کم انہیں قانون کا تو پتا ہوتا۔ زلفی بخاری کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں جی کہ ان کے دستخط درست نہیں ہیں۔ خواجہ آصف کو جتانا ہی جتانا ہے، کیونکہ اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا تم نے 65 ہارا، تم نے 71 ہارا، تم نے کارگل ہارا، تم ہماری ہڈیوں سے خون نچوڑ کے اور گودا نچوڑ کے تم نے کھا لیا ہے۔ کیونکہ اس نے یہ سب کہا تھا تو اس سے اتنی محبت ہے کہ اسے لازمی جتوانا ہے۔ عثمان ڈار کے اب بڑے بھائی عمر ڈار کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، اور ان کی والدہ کے کاغذات نامزدگی اطلاعات یہی ہیں کہ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ یہی سب کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ مراد سید کی کاغذات مسترد۔ سینیٹر جو ہیں، سٹنگ سینیٹر اعظم سواتی صاحب، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ نواز شریف کے مقابلے میں ان کے بھی کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اندھیر نگری چل رہی ہے اس ٹائم، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جو چراغ ہے یہ بجھنے سے پہلے ٹمٹما رہا ہے۔ آپ میں سے جس نے بھی موم بتی کو آبزرو کیا ہے کہ جب اس کا اینڈ ہونے والا ہوتا ہے یا چراغ کا اینڈ ہونے والا ہوتا ہے تو ایک بار اس کی آگ زیادہ ہوتی ہے اور پھر بجھتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے، ان کی آگ اس ٹائم اس لیے زیادہ ہوئی ہوئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ چلیں آر اوز تو مسترد کر رہے ہیں پیپرز، اور انہوں نے شاید پی ٹی آئی کو 30-40 سیٹیں دینے کا سوچا ہوا تو اتنے کاغذات منظور بھی کر لیں گے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ مختلف عدلیہ کے جو ٹریبونلز بیٹھے ہوں گے، ججز بیٹھے ہوں گے، وہ سارے یہ دیکھیں گے کہ کس طرح بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے، کس طرح تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ سب مان جائیں گے
پورے ملک میں ایسے کنٹرول ہو جائے گی عدلیہ. دیکھیں چیف جسٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ٹاپ کے کچھ ججز کو کیا جاتا ہے, انفرادی طور پہ ہر جج کو نہیں کنٹرول کیا جا سکتا. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوور جوڈیشری کے ججز نے 9 مئی کے معاملات میں بھی ضمانتیں دی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو, اور لکھا ہے فیصلوں میں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے پولیس کے پاس. تو تھے نا وہ آزاد جج تو تھے, ورنہ 9 مئی تو ان لوگوں کا بیانیہ جو خود کو ریاست کہتے ہیں, تو ان کے اگینسٹ کیسے ججز چلے گے؟ تو تمام ججز کو مینج نہیں کیا جا سکتا. سو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اکثریتی امیدوار منظور ہو جائیں گے کاغذات, لیکن جو اصل گول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تگڑا امیدوار نہ رہے جس کے اپنے بھی ووٹ ہوں. پی ٹی آئی کے ووٹ پڑے گا ویسے تو, لیکن کوئی تگڑا امیدوار نہ ہو جس کو لوگ جانتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہر علاقے میں جو ان نون بندہ ہے اس کے کاغذات بھی منظور کر دیں اور تاثر یہ دیں جی کہ دیکھیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, جو کمی کوتاہی تھی ان کے نہ منظور ہوئے, تو جن کی نہیں تھی ان کے منظور ہو گئے. تو الیکشن تو ہر جگہ لڑ رہی ہے بیٹی, یہ بھی گیم ہو سکتی ہیں تاکہ کل کو جب دھاندلی کریں اور نون لیگ کو جتانے کی کوشش کریں تو یہ کہہ سکیں دیکھیں جی ان کا تو امیدوار ہی ایسے ہی کمزور سا تھا, اس کا تو نام ہی کسی نے نہیں سنا ہوا تھا. یہ ہے ساری گیم. اب ان کا اگلا پلان بھی سن لیں, یہ کنفرم خبر ہے, کنفرم اطلاعات ہیں. تحریک انصاف کے زیادہ سے زیادہ وکلاء کو گرفتار کر لیا جائے گا آج اور کل. اس کی وجہ ہے کہ یہ جتنے کاغذات مسترد ہوں گے یہ سینکڑوں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں کاغذات مسترد ہوں گے, تو وکلاء چاہیے ہوں گے, ہر حلقے میں وکیل چاہیے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بلک میں کچھ لوگ وکیل کر لیں, لیکن اغوا کر لیے جائیں گے وکلاء, تاکہ تگڑے وکلاء بھی نہ مل سکیں تحریک انصاف کے لوگوں کو. اور مڈل کلاس کا بندہ کہاں سے ڈھونڈے گا, مارا مارا پھرے گا, کوئی اچھا وکیل مل جائے. ابھی تو آئی ایل ایف کے وکلاء ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, وکلاء وہ ہیں, وہ تو فری میں یہ سارے کام کر دیں گے, پرو بونو کر دیں گے, لیکن کہاں سے ڈھونڈے گا جو مڈل کلاس کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ پلان ہے, اب وکلاء کو غائب کیا جائے گا. اس حد تک تحریک انصاف کو روکنے کے لیے اور گوال منڈیلا کو لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ریاست کا مذاق بنا دیا گیا ہے. ایسا ننگا ناچ پاکستان میں کبھی کسی مارشل لا میں بھی نہیں ہوا. مشرف نے بڑا ڈیسنٹ مارشل لا لگایا تھا, حالانکہ مارشل لا قابل نفرت ہے, ڈکٹیٹرز قابل نفرت ہیں, اور یہ ہر پاکستانی کی سوچ ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا. اسی لیے میں بار بار مشرف کا نام لیتا ہوں, ضیاء کے, کہ مشرف کے بارے میں کچھ لوگ ابھی تک کنفیوزڈ ہیں. کوئی بھی ڈکٹیٹر ہے وہ قابل نفرت ہے, اس کی یہ حرکت قابل نفرت ہے کہ وہ اپنے حلف سے غداری کرتا ہے, وہ قانون سے, آئین سے غداری کرتا ہے, وہ عوام سے غداری کرتا ہے. جو اپنے حلف کا پاس نہیں رکھ سکتا وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے گا. لیکن مشرف میں بھی کچھ ڈیسنسی تھی, اس نے یہ حرکتیں نہیں کی تھیں, ورنہ مشرف کے لیے کیا مشکل تھا کہ نون لیگ کے جو چند لوگ تھے 30-40 رہ گئے تھے 2002 یا 3 کے جو بھی الیکشن تھے, ان میں ان کے کاغذات مسترد کروا دیتا. کیا کر سکتا تھا کوئی, مارشل لا لگا ہوا تھا. پی سی او ججز تھے نون لیگ کے, جتنے لوگ بچی کچی نون لیگ تھی وہ لڑی تھی الیکشن, ہاں توڑ کے کاف لیگ میں ڈال دیا گیا تھا زیادہ تر کو, اور پھر کاف لیگ جیت کے آ گئی تھی, لیکن نون لیگ کو الیکشن لڑنے دیا گیا تھا, تب بھی تقریریں کرنے دی گئی تھیں. لیکن اب تو انت مچا دی گئی ہیں. کسی مارشل لا میں پہلے یہ نہیں ہوا جو اس مارشل لا میں ہو رہا ہے. میں ایک ویڈیو سوچ رہا ہوں کہ بناؤں, کہ اب مجھے خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلان پہلے سے تھا اور یہ کسی انڈیویجول کا پلان نہیں ہے. ایک پیشن گوئی کی جاتی تھی کہ نواز شریف ہٹے گا, عمران خان آئے گا, پھر وہ فیل ہو جائے گا, اور پھر بڑا سخت گیر حکمران آئے گا جو ملک کو ٹھیک کرے گا. اس پہ تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اب مجھے گیم سمجھ آ گئی ہے, شروع سے کیا ڈالی جا رہی تھی, اور پلان ہمیشہ سے یہی تھا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.